آپ کی مساجد کی حفاظت ہو سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی حفاظت ہو سکے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شریعت کی حفاظت ہو سکے، تو اس لڑائی کو لڑنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ سیاست کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کیسے ہم اتنے کم ہیں؟ ہمت اور حوصلے سے کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ ہم مظلوموں کا ایک پلیٹ فارم بنا کر کے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس دیش کے اندر ایک سماج ایسا ہے جو سماج ہم سے بھی زیادہ مارا گیا، ستایا گیا، ظلم ہوا، اس کے ساتھ اتیاچار ہوا، ناانصافی ہوئی، وہ سماج دلت سماج ہے۔ جبکہ ہمارے جو دیش کی پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں اس سماج کا SC/ST سماج کا 131 MP بیٹھتا۔ کتنا؟ 131 MP۔ باوجود اس کے آزاد ہندوستان میں دلت سماج کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا تو ان کے FIR تھانے میں درج نہیں ہوتی تھی۔ آپ میں سے لوگوں کا تعلق گاؤں سے بھی ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے گھروں پر کوئی ان کے گلاس میں، ان کے برتن میں پانی نہیں پیتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے علاقوں میں اسکول نہیں ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے علاقوں میں اسپتال نہیں ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بستیوں میں جانے کے راستے نہیں ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سارے علاقے کی گندگی کو ان کی بستی کے قریب میں لے جا کر کے ڈمپ کیا جاتا تھا، جس طریقے سے آپ کے علاقے میں ڈمپ کیا جا رہا ہے سارے کچرے کو۔ کیا میری بات غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے جانور مر جاتے تھے، ہم ان کو فون کرتے تھے کہ میری گائے مر گئی، میری بھینس مر گئی، میری بکری مر گئی، وہ بیچارہ آتا تھا اس جانور کو لے کے جاتا تھا، میدان میں لے جا کر کے جنگلوں میں اس کو چھیلتا تھا، اس کی چمڑی کو لے جا کر کے بازار میں بیچتا تھا، پھر اس کے گھر میں چولہا جلتا تھا۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج سے 20 سے 25 سال پہلے کا معاملہ۔ کیا سرکاری نوکری میں کوئی دلت کا بیٹا ہوتا تھا؟ کیا کوئی دلت کا بیٹا DGP DIG بنتا تھا، IG بنتا تھا، SDM بنتا تھا، DM بنتا تھا، لیکپال بنتا تھا؟ نہیں بنتا تھا۔ اسے انصاف کیسے ملا؟ 131 MP ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اسی سماج کا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے حالات کیسے تھے بتاؤ مجھے آپ۔ میں نوجوانوں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ امانت اللہ تھا، یہ کون ہے؟ یہ وہ باز ہے، باز کا نام سنے نا، جو ہاتھ پہ لے کر کے شکار کرتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ نہیں جانتے ہیں باز کے بارے میں کہ اس کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے۔ ہمارے خالہ کے ایک لڑکے ہیں، وہ باز پالتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہے۔ باز کو پہلے پھنسا کے لاتے ہیں، 3 دن تک اس کی آنکھ کو سیل دیا جاتا ہے، اس کی آنکھ کو بند کر دیتے ہیں، یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ آنکھ کو بند کر دیتے تھے اور 3 دن تک اس کو 4 دن 3 دن اس کو اتنا کھانا دیتے تھے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، مرے نہ۔ تو کسی بھی درندے پرندے چرندے انسان کو سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ اس کو سونے نہ دیا جائے اور اس کو کھانا نہ دیا جائے۔ تو اس کو نہ سونے دیتے تھے نہ اس کو کھانا دیتے تھے۔ 3 سے 4 دن بعد جب اس کی آنکھ کھولتے تھے تو اس کو ہاتھ پہ بیٹھا کر کے اس کی آنکھ کو کھولا جاتا تھا اور اس کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو وہ پرندہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے میری زندگی کو بچا لیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہی مجھے پکڑ کے لایا، اسی نے میری آنکھ کو بند کیا تھا اور اسی نے مجھے بھوکا رکھا تھا، اسی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ جب 3 دن کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کو کھانا ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری زندگی کو بچا لیا۔ تب وہ شکاری کیا کرتا ہے کہ اس کے پیر میں ایک دھاگا باندھتا ہے، جیسا ہم لوگ پتنگ باندھتے ہیں ڈور، دھاگا باندھ کر کے اس کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور باز کو اس پہ بیٹھاتا ہے، تھوڑی دور بیٹھائے گا، وہاں سے اس کو کھانا دکھائے گا دوست، وہ اڑ کر کے، اب چونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ ابھی میرا وفادار ہے، اس لیے اس کو پیر میں رسی باندھ کر کے رکھا ہے، تھوڑی دور سے اگر آ گیا تو تھوڑا اس کو کھانا دے گا، پھر تھوڑا اور دور لے کے جائے،
یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ میرا پالتو شکاری ہو گیا، تب اس کے پیر کی رسی کو کھول دیتا ہے، تب اس سے وہ دوسرے پرندوں کا شکار شروع کرتا ہے. تو یہ وہی باز ہے جو اپنے آقا کے یہاں پالے گئے، ٹریننگ دی گئی کہ تم جاؤ، اب تم شکاری بن چکے ہو، تم مسلمان معصوم مسلمانوں کا شکار کرو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ودھائک اس کے وقت میں آج آپ کا علاقہ کیسا ہے بتاؤ. آپ اوکھلا کے لوگوں یا